السلام علیکم ناظرین، پاکستان ٹیلی ویژن سینٹر ملتان سے فرحان سکندر کھوسا خصوصی پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، 5 فروری کا دن پوری قوم یوم یکجہتی کشمیر کے طور پہ مناتی ہے۔ اس یوم یکجہتی کشمیر کی کیا اہمیت ہے، اس سلسلے میں ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں ڈسٹنگوش پینل کو مدعو کیا ہے، جس میں ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ڈاکٹر مقرب اکبر صاحب، جو کہ آپ ماہر بین الاقوامی امور ہیں، اور آپ کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں محمد رفیع رضا صاحب، جو کہ آپ ماہر قانون دان اور سیاست دان ہیں، اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ملک کے نامور صحافی سینئر تجزیہ کار ڈاکٹر سید امجد بخاری صاحب۔ مقرب اکبر صاحب سے سب سے پہلے یہ پوچھوں گا کہ یہ جو ہماری انڈیا کی یہ خصوصی حیثیت تھی کشمیر کی انڈیا میں، 35A اور 370 آرٹیکل کو جب انڈیا نے ختم کیا ہے، اس کی کیا حیثیت ہے؟ ہماری ناظرین کو یہ بتائیے کہ یہ ہے کیا بیسیکلی یہ 370 اور 35A؟ یہ انڈیا چونکہ جب 3 جون 1947 کے منصوبے کے تحت پارٹیشن پلان ڈیوائز کیا گیا، تو اس میں جو پرنسلی اسٹیٹس تھیں ان کا بڑا ایشو تھا، اور کشمیر کا بھی ایک پرنسلی اسٹیٹ ہونے کی وجہ سے مسئلہ تھا۔ تو انڈیا نے اس کو اسپیشل اسٹیٹس دیا تھا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ وہاں پر جو سب سے اہم جو میں بتاؤں پوائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ وہاں پر کوئی بھی جو نان کشمیری ریزیڈنٹ ہے وہ وہاں پر پراپرٹی بائی نہیں کر سکتا۔ مثلا کوئی انڈیا کا وہ حصہ ضرور اس کو انہوں نے گردانا تھا، لیکن کوئی انڈین سٹیزن جو دوسرے علاقے میں رہ رہا ہے، کشمیر میں نہیں رہ رہا، وہاں پراپرٹی پرچیز نہیں کر سکتا تھا۔ اور مین وائل جب یہ پرابلم شروع ہوا تو الٹیمیٹلی یونائٹڈ نیشن میں ریزولوشن پاس ہوئی، جس کو ہم رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن یا حق خود ارادیت کہتے ہیں۔ جو یہ موو کی گئی، اس کا سب سے بڑا مقصد یہی تھا، کیونکہ پاکستان اور انٹرنیشنل کمیونٹی کا یہ پریشر بڑھتا جا رہا تھا بار بار کہ حق خود ارادیت دیا جائے وہاں کے لوگوں کو، اور وہ پلیبیسائٹ کے ذریعے یہ ڈیسائیڈ کریں کہ وہ پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں یا وہ انڈیا کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں۔ اس کو ریووک کرنے سے انہوں نے ایک ڈور اوپن کر دیا کہ اب کوئی بھی انڈین جو کہیں بھی رہ رہا ہے وہ آ کر کشمیر میں سیٹل ہو سکتا ہے، پراپرٹی خرید سکتا ہے، اور الٹیمیٹلی وہ کشمیر کا حصہ بن جائے گا، کشمیر کا ریزیڈنٹ بن جائے گا۔ اس سے ہوگا یہ کہ جو میں سمجھتا ہوں ایز اے اسٹوڈنٹ آف پالیٹکس، کہ انہوں نے ایک یہ چال چلی ہے کہ فیوچر میں جو مسلم میجورٹی ہے اس کو اقلیت میں تبدیل کیا جائے اس قسم کی ریووکیشن کے ذریعے، کیونکہ اس سے ہندو مختلف ایریاز سے اٹھ کر کشمیر میں آئیں گے اور وہ یہاں آ کر پراپرٹی پرچیز کریں گے، یہاں پر سٹیزن بن جائیں گے، اور الٹیمیٹلی کسی سٹیج پر جب انڈین گورنمنٹ یہ دیکھے گی کہ اب یہاں پر ہندو اقلیت میں نہیں بلکہ ہندو اکثریت میں ہو گئے ہیں اور مسلمان اقلیت میں ہو گئے ہیں، تو پھر اقوام متحدہ کی قرارداد کی روشنی میں انڈین گورنمنٹ کہے گی کہ ٹھیک ہے جی، آپ لوگوں کا یہ مطالبہ ہے، پاکستان کا ہے، ہم پلیبیسائٹ یہاں پر کرواتے ہیں۔ اور ڈیفینیٹلی اس وقت پلیبیسائٹ میں چونکہ ہندو میجورٹی میں ہوں گے، وہ جو رزلٹ نکلے گا وہ میجورٹی کا یہ ہوگا کہ ہم الٹیمیٹلی جو ہے وہ انڈیا کے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں، اور اس طرح جو ایک لانگ سٹینڈنگ ڈسپیوٹ ہے بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان، اس کو وہ سالو کر لے گا۔ یہ بڑا انفارچونیٹ ہے کہ ہم ٹھیک ہے اپنی پالیسی کو کسی نہ کسی حد تک ریوائز بھی کر رہے ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں، لیکن اس چیز کو فورس ہی نہیں کر رہے اور کوئی پریکٹیکل سٹیپ نہیں لے رہے کہ اس میں مسلمانوں کی جو اکثریت ہے اس کو جو اقلیت میں تبدیل کیا جا رہا ہے اس ریووکیشن کے ذریعے، اس کو روکا جائے کسی طرح۔ رفیع رضا صاحب، آپ ماہر قانون دان ہیں، آپ یہ بتائیں وہاں پہ اس کے قانون ختم ہونے سے جو انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے، اس بارے میں آپ پلیز اپنے ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ وہاں پہ کیا ایسا کچھ ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے تو میں پی ٹی وی کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس مرحلے پر، اس اہم ایشو پر یہ پروگرام آج رکھا ہے۔ جو کشمیر کی آزادی کا معاملہ ہے، جیسے ڈاکٹر مقرب صاحب نے بتایا کہ کشمیر کا معاملہ ڈے 1 سے جب بر صغیر کی تقسیم کے فارمولہ طے ہوا اور 3 جون 1947 کا جو منصوبہ تھا، اس میں یہی تھا کہ جو ریاستیں ہیں ان کو انڈیپینڈنٹ حیثیت دی جائے گی، اور وہ ریاستیں اپنے مستقبل کا تعین خود کریں گی کہ انہوں نے پاکستان کے ساتھ شامل ہونا ہے یا انڈیا کے ساتھ شامل ہونا ہے۔ دیکھیے، اس کی مثال اسی طرح ہے کہ کچھ ریاستیں پاکستان کے ساتھ آئیں۔ سب سے پہلے بہاولپور اسٹیٹ نے اعلان کیا کہ ہم پاکستان کے ساتھ جائیں۔ 14 ریاستوں نے پاکستان کے ساتھ الحاق کیا تھا، جبکہ 500 ریاستوں نے 15 اگست 1947 سے پہلے انہوں نے انڈیا کے ساتھ الحاق کا فیصلہ کیا تھا۔ جی بالکل ایسے ہی ہے۔ میں مثال کے طور پر بات کر رہا ہوں
کہ بھاولپور اسٹیٹ نے سب سے پہلے اعلان کر دیا کہ ہم پاکستان کے ساتھ جائیں گے، اس طرح کلات اسٹیٹ نے اعلان کیا، اور بھی چھوٹی چھوٹی کئی اسٹیٹس تھیں جنہوں نے یہ اعلان کر دیا کہ ہم پاکستان کے ساتھ جائیں گے۔ لیکن کشمیر میں چونکہ مسلم اکثریتی آبادی تھی، لیکن وہاں پر مہاراجہ جو تھے وہ مسلمان نہیں تھے۔ انہوں نے مہاراجہ صاحب نے یہ گٹھ جوڑ کیا انڈین گورنمنٹ کے ساتھ اس وقت کی، اور اس سارے منصوبے کو پامال کرنے میں ایک سازش تیار کی گئی۔ اس کی وجہ ظاہر شاید انڈیا اس وقت یہ سمجھ رہا تھا کہ کشمیر چونکہ پاکستان اور انڈیا کے اوپر واقع ہے، اوپر نارتھ کی طرف، اور وہیں سے جو پانی ہے دریا وہیں سے بہہ کر آ رہے ہیں، اور بھی بہت ساری باتیں تھیں، تو انہوں نے اس کے مد نظر رکھتے ہوئے وہاں پر اپنی فوجیں گھسا دیں مہاراجہ کے ساتھ گٹھ جوڑ کر کے، اور اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ انہوں نے وہاں پر جا کر قبضہ کر لیا۔ کیونکہ پاکستانی مجاہدین بھی وہاں پر گئے، ادھر سے ایبٹ آباد والی سائڈ سے، وہ بھی جا کر وہاں پر لڑے، لیکن بہرحال الٹیمیٹلی انڈیا نے وہاں پر قبضہ کر لیا۔ اب جو اصول یہ تھا کہ وہاں کی اکثریت آبادی کے لیے استصواب کرایا جائے گا، پلیبسائڈ کرایا جائے گا، اور اس کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا کہ وہاں کی آبادی کس کے ساتھ جانا چاہتی ہے، تو وہ آج تک میں یہ کہتا ہوں کہ اقوام متحدہ نے بھی اس میں جو ہے مجرمانہ غفلت کا مظاہرہ کیا ہوا ہے کہ ایک ڈسپیوٹ، دو ایٹمی طاقتوں کے درمیان ایک ڈسپیوٹ کھڑا ہے، ایک فلیش پوائنٹ ہے جس کو ساری دنیا کہہ رہی ہے کہ یہ اٹامک فلیش پوائنٹ ہے، اور یہ معاملہ اگر ریزالو نہ کیا گیا، اور ریزالو بھی UN کی قراردادوں کے مطابق، ہم پہلے دن سے یہ کہہ رہے ہیں، پاکستان کا پہلے دن سے، پاکستان فارن آفس، پاکستان کی حکومت پہلے دن سے یہ موقف دے رہی ہے کہ جو قراردادیں اس کے بارے میں پاس کی گئی تھیں اقوام متحدہ کی، انہی قراردادوں کے مطابق وہاں پر استصواب کرا دیا جائے۔ اور ڈاکٹر صاحب نے ٹھیک کہا کہ انہوں نے جو یہ آرٹیکل 370A اور آرٹیکل 35A کا جو نفاذ کیا ہے، ان کو جو ختم کیا ہے، اس کا چاہتے وہ یہی ہے کہ وہاں کی مسلم اکثریتی آبادی کو اقلیتی آبادی میں تبدیل کر دیا جائے، اور پھر وہاں پر استصواب کرا دیا جائے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ قریب قریب ممکن نہیں ہے، اتنی بڑی مسلم آبادی کو ہندو آبادی میں تبدیل کرنا ممکن نہیں ہے، اس لیے اس کا جتنا بھی بہتر، جتنا جلد سفارتی سطح پر اس کا حل نکل سکے، جتنا جلد اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق اس کا حل نکل سکے، یہ ڈسپیوٹ اگر ختم ہو جائے، ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ جھگڑا کشمیر کا ہمارے دونوں ملکوں میں، انڈیا میں اور پاکستان میں، غربت کی بنیادی وجہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کشمیر ہے، کیونکہ دونوں ملکوں کا ایک ہیوی بجٹ اس ایشو پر لگ رہا ہے۔ اگر یہی پیسے، یہ ایشو ختم ہو جائے، جھگڑا ختم ہو جائے، تو دونوں ملکوں کی حکومتیں جو ہیں وہ پرسکون ہو جائیں گی، اور وہ اپنا یہی پیسہ اپنی عوام کے فائدے کے لیے، ان کی ترقی کے لیے، علاقے میں لوگوں کی بہتری کے لیے خرچ کر سکیں گے۔ یہ کشمیر ایک اٹامک فلیش پوائنٹ ہے۔ اب یہ دیکھیں جتنا بھی ویپن ہم اکٹھا کر رہے ہیں، جتنی بھی جنگ کی تیاری ہم کر رہے ہیں، ظاہر ہے ڈر ہے، پاکستان کو ڈر ہے ہر وقت انڈیا سے۔ دونوں طرف ایٹمی قوتیں ہیں اور دونوں کے لیے تھریٹ ہے یہ۔ ہم تیسرے مہمان کی طرف جائیں گے۔ ڈاکٹر سید امجد بخاری صاحب، آپ یہ بتائیں کہ انڈیا ہمیشہ مذاکرات سے اوائڈ کرتا ہے، حالانکہ سارک بھی ہمارا بنانے کا مقصد یہ تھا کہ ہم اپنے بائی لیٹرل ایشوز کو ریزالو کر سکیں ڈسکشن کے تھرو۔ یہ انڈیا کی کیا ایسی چال ہے کہ وہ مذاکرات سے کیوں بھاگتے؟ سفارتی لیول پر ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ان کو ختم کریں، ان اپنے معاملات کو، یہ کیوں نہیں ختم کرنا چاہتا؟ دیکھیں جی، بڑا انٹرسٹنگ معاملہ ہے جو آپ نے بات کی ہے کہ بھارت مذاکرات سے کیوں بھاگتا ہے۔ اس ایشو کو انٹرنیشنل ایشو بنانے میں اور اسے تسلیم کرنے میں بھارت کا بڑا کردار ہے۔ یونائٹڈ نیشنز میں بھارت گیا تھا اور اس نے جا کے اس مسئلے کو اٹھایا اور کہا کہ وہاں پر جو جنگ ہے، جو مجاہدین وہاں پر علاقوں پر قبضہ کر رہے ہیں، اس کو روکا جائے۔ یونائٹڈ نیشنز میں اس پر ڈیٹیل سے ڈسکشن ہوئی، سیکورٹی کونسل میں ڈیٹیل سے ڈسکشن ہوئی، اور اقوام متحدہ نے ہی یہ فیصلہ کیا دونوں ملکوں کے کنسنسس سے کہ کشمیر کے اندر جو ہے استصواب رائے ہوگا، لوگوں کی رائے لی جائے گی، اور ان کی رائے کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا کہ وہ لوگ پاکستان کے ساتھ الحاق چاہتے ہیں یا بھارت کے ساتھ شمولیت چاہتے ہیں۔ کیونکہ بھارت کے ساتھ شمولیت کا جو مہاراجہ ہری سنگھ کا جو آپ جس کا ذکر کر رہے تھے، جو اس کی ایکسیشن تھی، اگر اس کو آپ ڈیٹیل سے دیکھیں تو وہ غیر قانونی نظر آتی ہے۔ اب ایک مرحلے پر اس کو انٹرنیشنل بین الاقوامی تنازع بنوانے میں بھی بھارت کا کردار ہے، اور پھر اس کو
دو طرفہ تنازع کہنے میں بھی بھارت کا کردار ہے کہ نہیں جی یہ تو ایک ہماری دو ریاستوں کے مابین جو ہے ایک ایشو ہے, کانفلکٹ ہے, اس کو ہم آپس میں بیٹھ کے طے کریں گے. پھر دو طرفہ تنازع کہہ کر اس پہ بات نہ کرنے کا بھی جو رویہ ہے وہ بھارت نے اختیار کیا. وہ بات ظاہر ہے اس لیے نہیں کرنا چاہتا کہ آپ کان کو ادھر سے پکڑیں یا گھما کر ہاتھ پکڑ لیں, لا محالہ معاملہ استصواب رائے کی طرف ہی جائے گا. کشمیر کا جو فیصلہ ہے وہ کشمیریوں کی مرضی کے مطابق ہوگا نا جی. اچھا کشمیریوں کی مرضی کیا ہے؟ کشمیریوں کی مرضی آپ آج دیکھ لیں, آج جان لیں, آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ وہ ظاہر پاکستان کے ساتھ الحاق چاہتے ہیں, ان کا فطری الحاق پاکستان کے ساتھ بنتا ہے. یہی صورتحال جوناگڑھ گڑھ میں تھی تو ہمیں وہ چھوڑنا پڑا, ادروائز جو ہے وہ جوناگڑھ گڑھ نے ہمارے ساتھ الحاق کیا تھا. اب کشمیر کی جو صورتحال ہے اس میں آپ بھارت جو ہے قدغن لگا رہے, لوگوں کے حقوق طلب کر رہے, سلب کر رہے, اور لوگوں کو جو ان کے بنیادی حق ہیں ان سے محروم کر کے اس کی یہ کوشش ہے کہ شاید میں اس علاقے پر اپنا قبضہ برقرار رکھ سکوں گا. اب آپ دیکھیں کہ ابھی آپ نے ذکر کیا کہ وہ جو اس نے اپنے آئین میں ترامیم کی اور کشمیر کو جو ہے اس کی متنازع حیثیت ختم کرنے کی کوشش کی. اقوام متحدہ کہتا ہے کہ کشمیر ایک متنازع علاقہ ہے, دنیا کے تمام نقشوں میں کشمیر کو متنازع علاقہ قرار دیا جاتا ہے. پاکستان اور بھارت دونوں فریق ہیں, یہ دونوں تسلیم کرتے رہے ہیں کہ یہ متنازع علاقہ ہے. پاکستان آج بھی کہتا ہے کہ متنازع علاقہ ہے, اور دنیا کی جو طاقتیں ہیں, جو فورسز جن کا کردار ہے, ان کو کہہ رہے ہیں نا کہ ہم کہ آئیں اس مسئلے کو حل کروائیں. اقوام متحدہ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ اس مسئلے کو حل کروائیں. اگر صرف بھارت یہ کہنا شروع کر دے کہ جی کشمیر کی متنازع حیثیت ختم ہو گئی ہے یا کشمیر متنازع علاقہ نہیں رہا, یہ ختم ہو جائے گا اس طرح. اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے بھی یہ اظہار کیا کہ یہ متنازع علاقہ, لیکن اس کے اوپر عالمی برادری پریشر نہیں ڈالتی ہے انڈیا کے اوپر کہ آپ یہ مذاکرات کی طرف آئیں؟ اچھا دیکھیں یہ بھی بڑا دلچسپ معاملہ ہے. جس وقت یونائٹڈ نیشنز نے اس کے حوالے سے قرارداد منظور کی اور یہ طے ہوا کہ کشمیر میں استصواب رائے ہوگا, اس کے بعد ایک پوری سفارتی جدوجہد ہے, کوشش ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اقوام متحدہ یہ قرارداد منظور کر کے خاموش ہو گیا, ایسا نہیں ہوا. ایک پوری کوشش ہوتی رہی کہ جلد از جلد جو ہے یہ وہاں پر جو پلیبیسائٹ ہے یہ ہو جائے. لیکن یہ اسی دن سے ہی بھارت نے بدنیتی کی بنیاد پر اس پلیبیسائٹ کو روکنے کی کوشش شروع کر دی تھی, اور ایسے ہتھ کنڈے اختیار کیے جس سے اس نے اس کو ڈیلے کیا. ڈیلے کرنے کے بعد اس نے پھر ہمیں 65 اور 71 کی جنگوں میں الجھا دیا, اور پھر ان جنگوں کی نتیجے میں جو مذاکرات ہوئے اس میں اس نے اس کو بائی لیٹرل ایک ایشو قرار دلوا دیا کہ جی یہ تو ہمارا باہمی تنازع ہے, جی ہم اس کو جو ہے آپس میں بیٹھ کے کوئی تیسرے کو نہیں انوالو ہونے دیں گے, تاکہ جو انٹرنیشنل کمیونٹی کا جو پریشر ہے اس کو منیمائز کیا جائے, اس کو ریڈیوس کیا جائے. ٹھیک. ڈاکٹر مقرب صاحب ہم آپ کی طرف آئیں گے. یہ جو انہوں نے 35A اور 370 کا یہ جو آرٹیکل ختم کیا ہے, اس کو خصوصی حیثیت ختم کی ہے, کیا اس سے کشمیریوں کی جو آزادی کی جو جذبہ ہے اس کو دبا سکتا ہے انڈیا ان ہتھ کنڈوں سے؟ اس میں دو باتیں کرنا چاہوں گا. پہلا تو ڈیفینیٹلی جو انٹرنیشنل پریشر کی ہم بات کرتے ہیں, کیونکہ انٹرنیشنل پریشر کمیونٹی کا وہ ان کی جو جذبہ ہے حق خود ارادیت کا اس کے ساتھ لنک کرتا ہے. انڈیا کی جو پاپولیشن ہے وہ آلموسٹ 1.5 ارب کے قریب ہے جی, اور وہ ایک بہت بڑی اکنامک مارکیٹ ہے, اور آج کل کی جو ورلڈ ہے وہ اکنامک کمپٹیشن کی دنیا ہے. اتنی بڑی مارکیٹ کو دنیا کی کوئی طاقت چھوڑ نہیں سکتی. یہی وجہ ہے چاہے چائنا ہو, چاہے یورپ ہو, چاہے امریکہ ہو یا کوئی, وہ سٹانس نہیں لے سکتے جو انہوں نے ایسٹ تیمور کے کیس میں لیا. بالکل سملر کیس تھا, لیکن ایسٹ تیمور میں مسلمان حاوی تھے اور نان مسلم جو ہیں وہ ریسیسو تھے, ان کے اوپر مظالم, لیکن وہ مسئلہ حل ہو گیا اور یہاں مسئلہ حل نہیں ہوا. تو اس لیے جہاں تک یہ ایک ایفرٹ تو ضرور ہے انڈیا کی طرف سے جس کا میں نے بتایا, اسی لیے انٹرنیشنل پریشر نہیں آ رہا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ صرف ایک ہم نقطہ نظر یا ایک پہلو دیکھ رہے ہیں. اس کا دوسرا پہلو جو افیکٹ کر رہا ہے وہ حق خود ارادیت کی تحریک کو بہت زیادہ کر رہا ہے. وہ اس طرح کہ ایسا معاشرہ جہاں پر بیسک نیسیسٹیز آف لائف پہلے ہی نہ ہونے کے برابر ہوں اور وہ کٹ آف کر دی جائیں, وہاں پر انٹرنیشنل میڈیا کو بین کر دیا جائے, وہاں پر انٹرنیشنل کمیونیکیشن ذرائع کو بین کر دیا جائے, وہ لوگ آپس میں ایک دوسرے سے رابطہ نہ رکھ سکیں. یہ سارے ایک ڈیلیبریٹ موو ہے سب کچھ, کہ جس کا اصل مقصد, کیونکہ بالکل ٹھیک ہے کہ یہ ایک دن میں نہیں ہوگا کہ حق خود ارادیت اگر وہ پلیبیسائٹ کی طرف جائیں گے تو وہ فوراً جو ہے وہ میجورٹی مائنورٹی میں اور مائنورٹی میجورٹی نہیں, یہ ٹائم لگے گا.
لیکن اس ٹائم کے ساتھ ساتھ جو مزید چیزیں جو کیٹلسٹ کا کام سر انجام دیں گی وہ اقدام ہے جو انڈین گورنمنٹ کر رہی ہے. اور ان اقدام سے میں سمجھتا ہوں جو 370 اور 35A کے ساتھ انہوں نے کیے, جو انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر بین لگایا, جو وہاں پر مظالم کے پہاڑ ڈھائے گئے, جو وہاں پر لوگوں کو سپریس کیا جا رہا ہے, لوگوں کا کمیونیکیشن رابطہ منقطع کر دیا گیا, کہ وہ جو لیڈرز ہیں ان لیڈرز کو کارنر کر کے سائیڈ لائن کر دیا جائے, اور اگر وہ سائیڈ لائن نہیں ہوتے تو ان کو پریشرائز کر کر ان پر ظلم و پہاڑ کے ستم ڈھا کر ان کو ختم کر دیا جائے, ان کی آواز کو دبایا جائے, کچلا جائے, تاکہ وہ لوگ باہر ہی نہ نکلیں. تو اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ اگر یہ اسی طرح سلسلہ چلتا رہا تو یہ افیکٹ ضرور ڈالے گا. لیکن ایک رائے دوسری اپنی جگہ پر موجود ہے کہ جس کا ماننا یہ ہے کہ آپ سپرنگ کو جتنا زیادہ دبائیں گے, سپرنگ کو جب آپ وہ چھوٹے گا وہ اتنے ہی پریشر سے باہر نکلے گا. لیکن اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں اس رائے سے ذرا تھوڑا سا اختلاف اس لیے کرنا چاہتا ہوں یا کرنے کی جسارت کروں گا کہ وہ اس حد تک اگر دبائیں کہ اس سپرنگ میں بالکل جو اس کی جان ہے وہی ختم ہو جائے, تو وہ اس طرح نہیں باہر سے پریشر کر کے دوبارہ ریئیکشن کرے گا جو وہ کر رہے ہیں. اور اس میں انفارچونیٹلی اگر آپ دیکھیں کہ ہمارے وہ فورسز, وہ نان اسٹیٹ ایکٹرز کہ جو ان کو حق خود ارادیت کو سپلائی فراہم کرتے تھے, ان کو ایک مورل اتھارٹی اور ایک فزیکل سپورٹ فراہم کرتے تھے, یہاں پر بھی ان کو کچلا جا رہا ہے. تو الٹیمیٹلی میں سمجھتا ہوں کہ شاید اب وہ جو حق خود ارادیت کی تھی لہر وہ اس طرح اٹھے ضرور, لیکن بہت مشکل ہوگا کہ اس کو دوبارہ اس پیس سے. لیکن ہاں ایک چیز کا میں ضرور قائل ہوں کہ اب اگر وہ حق خود ارادیت کی لہر اٹھے گی تو ڈیفینیٹلی اس دفعہ ڈو اور ڈائی کی سچویشن ہوگی اور کسی نہ کسی منطقی انجام پر ضرور پہنچے گی. جی رفیع رضا صاحب, آپ یہ بتائیں جو یہ انڈیا جو کہ اپنے آپ کو سیکولر انڈیا کہتا تھا, اس میں جب سے بی جے پی کی حکومت آئی دوسری ٹینیور میں, تو یہ آپ یہ نہیں سمجھتے کہ ہندوتوا کا نظریہ غالب آتا جا رہا ہے, اس میں مسلمانوں کے ساتھ ساتھ سکھوں کے ساتھ کسانوں کے اوپر ظلم ڈھائے جا رہے ہیں؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہندوتوا غالب آ گیا, یہ سیکولر انڈیا اس کا ختم ہو گیا چہرہ سیکولر انڈیا کا؟ جی یہ بڑی خوبصورت آپ نے بات کی ہے کہ انڈیا اپنے آپ کو تو دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت کہتا ہے کہ میں ورلڈ کی سب سے بہترین جمہوریت ہوں, اور ہمارے ملک میں آج تک جمہوری نظام چل رہا ہے. لیکن دوسری طرف جب سے بی جے پی آئی ہے اور انڈیا کا جو اس کی پبلک کا مزاج اگر آپ دیکھیں, یہ صرف مسلمانوں کے ساتھ نہیں بلکہ وہاں کا جو ہندو جو تھیوکریٹک مائنڈ سیٹ ہے وہ اس وقت تو غالب ہے پورے ملک پر. ہندو جسے آپ ہندوتوا کہتے ہیں, اصل میں تو ان کی تھیوکریسی ہے کہ وہ مذہبی طور پر کسی اور کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. حالانکہ اسی ہندوستان میں مسلمانوں نے حکومت کی ہے اور اسی معاشرے میں مسلمانوں نے ان کو ہندو سوسائٹی کو برداشت کیا ہے, بلکہ رواداری کے ساتھ ہمیشہ ہندو اور مسلمان یہیں پر اسی برِ صغیر میں رہتے رہے ہیں. ایگزیکٹلی, اور مسلمانوں نے بڑے لمبے عرصے تک یہاں پہ حکومت کی, ان کے وزیر مشیر ہندو ہوا جی ہاں وزیر, میں یہی بات کہنے جا رہا تھا کہ اس مسلمانوں کی حکومت میں میجورٹی آف دا وزراء ہندو ہوا کرتے تھے, صرف ایک دو نہیں, میجورٹی آف دا وزراء جو ہے وہ ہندو ہوا کرتے تھے. تو یہ مل جل کر رہنے کا جو آفاقی سسٹم ہے جو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے کہ تمام سوسائٹیز میں تمام مذاہب نے ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہنا ہے, ڈائلاگ کرنا ہے. لیکن جب سے یہ حکومت آئی ہے اور اس کے اقدامات کو آپ دیکھ لیں, ہم میڈیا پر دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے وہ سکھوں کو برداشت نہیں کر رہے, حالانکہ سکھ انہی میں سے ہیں, ہندو مذہب میں سے ہی نکلا ہوا ایک مذہب سکھ مذہب ہے, انہی میں سے ہے, لیکن وہ ان کو برداشت نہیں کر رہے. اچھا وہاں پر جو مائنورٹیز ہیں, مسلمز ہیں یا کرسچنز ہیں, ان کے ساتھ ظلم کی انتہا ہو چکی ہے اس بی جے پی گورنمنٹ میں. کئی دفعہ گرجے گھر جلائے گئے ہیں, کئی دفعہ مسلمانوں کی مساجد جلائی گئی ہیں. مسلمانوں کو آپ دیکھیں, ان کا میڈیا تو نہیں دکھاتا, یہ فیس بک پر اس پر وائرل ہوئی ہیں کہ وہ ایک مسلمان کو پکڑا ہے اور اسے کہا ہے کہ جے شری رام بول ورنہ ہم ماریں گے, اور اس کو بیچارے 70-80 سال کے بزرگ کو مار کے اور اس پر مجبور کیا ہے کہ وہ جے شری رام کہیں. اس طرح تو آپ لوگوں کے مذہب کو تبدیل نہیں کر سکتے. دیکھیے رواداری سے مذہب تبدیل ہوتے ہیں, اگر کوئی مذہب بدلے گا تو رواداری سے بدلے گا, دلیل سے بدلے گا, ڈائلاگ سے بدلے گا. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسے ہی لوگوں کو. اگر اب ہم کشمیر کی بات کریں جو اصل ہمارا ٹاپک ہے, کشمیر میں وہ اپنی پوری ایفرٹ کے باوجود کشمیری لوگوں سے ان کا مذہب تبدیل نہیں کروا سکے. یہ ایک بڑی اہم بات ہے
کہ 75 سال میں 74 سال میں وہ کشمیر کے لوگوں کو ان کا مذہب تبدیل نہیں کروا سکے، اسی لیے وہ مجبور ہوئے ہیں کہ ان کی پالیسی فیل ہو رہی تھی، اور اس لیے وہ مجبور ہو کر انہوں نے آرٹیکل 370 کا سہارا لیا ہے اور 35A لگا کر، اور اب وہاں پر باہر سے لوگوں کو جا کر وہاں پر بسا کر ان کو منارٹی میں تبدیل کرنے کی ایک سازش کی ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ کشمیر کا تم اس طرح حل نہیں نکال سکتے۔ دیکھیے ڈاکٹر صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی کہ تم جب یہ اٹھاؤ گے وہاں کا کرفیو، جب وہاں پر انٹرنیٹ سروس بحال کرو گے، جب وہاں پر لوگوں کو آزادی دو گے، تو کیا خیال ہے وہ چپ کر کے بیٹھ جائیں گے؟ جن کے پاس اپنے مردے دفنانے کی وہاں پر تم انہیں اجازت نہیں دے رہے، وہ اپنے گھروں میں دفن کر رہے ہیں ان کو۔ نماز جنازہ کی تم اجازت نہیں دے رہے کہ وہاں مذہبی اجتماعات پر پابندی ہے، تو وہ بیٹھ جائیں گے۔ ان کے دل میں اس بات کا غصہ نہیں اکٹھا ہو رہا، اور یہ غصہ اس دن پھٹنا ہے جس دن تم نے یہاں سے اپنی آرمی ہٹانی ہے، جس دن تم یہ سمجھو گے کہ معاملہ ٹھنڈا ہو گیا۔ میں آپ کو ایک بڑی سادہ سی مثال سناؤں کہ وہ جو محبوبہ مفتی صاحبہ وہاں کی چیف منسٹر تھیں، اور جو شیخ صاحب تھے ان کے جو وہاں کی چیف منسٹر، آپ دیکھیں کہ وہ برملا آ کر کہہ رہے ہیں، وہ حالانکہ وہ انڈیا کی طرف کی بات کیا کرتے تھے ہمیشہ، لیکن اب وہ مجبور ہو گئے ہیں، وہ آ کر میڈیا میں آ کے بات کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ جو آزادی کی جدوجہد کر رہے تھے وہ سچے تھے، ان کا موقف درست تھا کہ انڈیا جو ہے وہ ایک غاصب سٹیٹ ہے، اس نے کشمیر پر آ کر غصب کیا ہوا ہے، کشمیر کے لوگوں پر زبردستی قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یعنی وہ لوگ جو کانگریس کی بات کرتے تھے، جو بی جے پی کی بات کرتے تھے، جب انہوں نے وہاں پر حکومت کا ظلم دیکھا ہے تو وہ اب خود مجبور ہو گئے۔ اب یہ دیکھیے کہ اس وقت تک وہاں پر انڈیا کے ساتھ بات کرنے کے لیے کوئی بندہ پولیٹیکلی وہاں پر تیار نہیں ہے، کوئی معاف کیجیے گا، کوئی ایلیمنٹ۔ دیکھیے وہاں کی جو حریت کانفرنس تھی وہ تو ایک پولیٹیکل محاذ تھا نا جی، وہ تو جنگ نہیں کر رہے تھے، وہ جھگڑا تو نہیں کر رہے تھے نا، وہ تو وہاں جہاد نہیں کر رہے تھے، وہ تو پولیٹیکل ڈائلاگ کر رہے تھے آپ سے۔ آپ نے ان کے ساتھ ڈائلاگ بند کر دیا۔ اچھا سید محمد علی گیلانی کو آپ نے نظر بند کر دیا، اور اسی طرح جو فرنٹ لائن لیڈرشپ تھی ساری نظر بند کر دی۔ اس کے نتیجے میں کیا ہوا؟ اس کے نتیجے میں یہی ہوا کہ ڈائلاگ ختم ہو گیا۔ اب جب دلیل اور ڈائلاگ ختم ہو جائے گا تو سادہ سی بات ہے، وہاں ریئیکشن آئے گا۔ تم نے فوج چڑھا دی، اب ان کو موقع ملے گا وہ بھی حملہ کریں گے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ تو انڈیا کی جو تھیوکریٹک پالیسی ہے اس کا ریئیکشن انڈیا کے اندر نظر آنا شروع ہو گیا آپ کو، کہ آپ دیکھیں کہ وہاں 17 آزادی کی تحریکیں چل رہی ہیں اور وہ ان سے نہیں سنبھلی جا رہی۔ اب بالکل دلی کے اوپر تحریک کھڑی ہو گئی ہے، سکھوں کا آپ کسان مارچ دیکھ رہے ہیں، اور وہ کسان مارچ کر تو کسان مار رہے ہیں لیکن اصل میں تو خالصتان کا جھنڈا لہرا رہے ہیں وہاں پر۔ آپ دیکھ لیں لال قلعے پر جا کے انہوں نے خالصتان کا جھنڈا لگایا ہے۔ تو یہ فیلیور ہے بی جے پی کی پولیٹیکل پالیسی کا، جو ان کی ہندوتوا کا جی ہندوتوا کو وہ کامیاب کرنا چاہتے ہیں۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ملک ایک تھیوکریٹک سٹیٹ بنے، وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہاں پر صرف ہندوازم آ جائے۔ یہ نہیں ہو سکتا، 1.5 کروڑ آبادی کا، 1.5 ارب کی آبادی کا ملک ہے، وہاں اتنی بڑی بڑی قومیتیں آباد ہیں۔ یہاں آپ یہ دیکھ لیجئے کہ وہاں 25 کروڑ مسلمان ہیں، مور دین 25 کروڑ۔ تو 25 کروڑ لوگوں کو تم کیسے نکال دو گے پورے انڈیا سے؟ تم یہ کہہ دو کہ ہم ان کو جناب وہاں کی نیشنلٹی۔ میں آپ کی طرف دوبارہ آتا ہوں۔ ڈاکٹر سید امجد بخاری صاحب، آپ یہ بتائیں جو یہ یورپی یونین ڈس انفو لیب، انہوں نے جو انڈیا کا پردہ چاک کیا ہے، ان کا بے نقاب کیا انڈیا کو، اس کے ساتھ ارنب گوسوامی کا جو یہ ریسنٹ جو پلوامہ واقعے کے اوپر یہ بے نقاب ہوا ہے انڈیا، اس پہ کشمیر کی آزادی کے حوالے سے یا پاکستان کا جو ایک موقف ہے اس کو پذیرائی ملے گی عالمی برادری میں؟ دیکھیں جی، یہ جو کچھ ہو رہا ہے بھارت میں یہ سب بائی ڈیزائن ہے، ٹھیک ہے۔ پاکستان کو کمزور کرنے کا جو نعرہ مودی نے لگایا، اعلان اس نے کہا نا کہ جی میں آپ کا پانی بند کر دوں گا، میں آپ کو دنیا میں آئسولیٹ کر دوں گا، یہ سارا کچھ بائی ڈیزائن تھا نا۔ کشمیر کی جو صورتحال ہوئی ہے یہ بائی ڈیزائن ہوئی ہے۔ انہوں نے پلان کیا کہ کس طرح ہم آئین میں ترمیم کر کے کشمیر کی متنازع حیثیت ختم کریں گے۔ انہوں نے پلان کیا کہ ہم یہ ہندوتوا کا جو جس نظریے کی ہم بات کر رہے ہیں یہ کیا ہے؟ یہ آسان الفاظ میں کہا جائے تو یہ ہے کہ یہ ایک ہندو ریاست ہے جس میں صرف ہندوؤں کو رہنے کا حق ہے، یہ نظریہ ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ ایک ایسا ملک جس نے بڑی جدوجہد کی اپنی سیکولر حیثیت منوانے میں، اپنی شناخت بنانے میں دنیا میں، اور اس کو اچانک یہ جو بی جے پی کی لیڈرشپ آئی ہے اس نے پریکنس کر دیا۔ تو یہ جو جن ایلیمنٹس کی آپ نشاندہی کر رہے ہیں کہ پاکستان کے خلاف ایک فیک جو ہے ایجنسیز بنا کے، فیک رپورٹس کے ذریعے پاکستان کے خلاف جو ہے وہ ایک پروپیگنڈا کیا گیا،
مہم چلائی گئی جس میں پاکستان کو ڈیمیج کرنا مقصود تھا. یہ سارا کچھ پیچھے ایک ڈیزائن تھا جس کو انہوں نے پلان کیا کہ کس طرح اس کو لانچ کرنا ہے اور کس طرح پاکستان کے خلاف ایک پوری مہم، ایک محاذ کھڑا کرنا ہے دنیا میں. لیکن ہوا کیا، اللہ کی ذات بھی جو ہے وہ اپنا نظام چلا رہی ہے، تو ان کے لیے وہ سارا معاملہ الٹ ہو گیا. اب آپ دیکھیں کہ بھارت بطور ریاست کہاں کھڑا ہوا ہے. دنیا میں جو اس کی حیثیت تھی وہ حیثیت کمزور ہوئی ہے. ایک بڑی جمہوریہ ہونے کے باوجود آج پوری دنیا کہہ رہی ہے نا کہ بھارت میں انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے. بھارت جو اتنی بڑی جمہوریت کا دعوے دار تھا، وہاں جمہوریت کا یہ عالم ہے کہ لوگ سڑکوں پر کھڑے ہوئے. ایک پورے خطے میں لوگوں کو بنیادی حقوق سے محروم کیا گیا ہے. ان کو دیکھیں نا، یہ کوئی معمولی بات تھوڑی ہے کہ آپ اپنے جنازے نہ لے جا سکیں، آپ اپنے عزیز و اقارب سے آپ کے رابطے ختم ہو جائیں، آپ کی تعلیم، آپ کی صحت، آپ کا روزگار سب کچھ چھین لیا جائے. اچھا، یہ کون سی ریاست کر رہی ہے اور کیا کہہ کے کر رہی ہے؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کشمیر ہمارا علاقہ ہے، یہ ہمارے لوگ ہیں. تو بھئی آپ اپنے لوگوں کے ساتھ یہ سلوک کریں گے؟ جس کو آپ اپنا کہیں، اگر اس کے اوپر اس طرح کی پابندیاں لگا لیں اور پھر یہ توقع رکھیں کہ وہ ہمارے ساتھ رہیں گے، تو یہ کیسے ممکن ہے؟ آپ وہاں نفرت بو رہے ہیں، نفرت کے بیج بو رہے ہیں نا بنیادی طور پر جو کچھ بھارت میں ہو رہا ہے. اور اس سے آپ توقع کر رہے ہیں کہ نہیں، اس میں سے جو پودا نکلے گا وہ محبت کا ہوگا اور وہ ہمارے ساتھ ہم آہنگی کا ہوگا اور ہارمنی کا ہوگا. تو یہ ممکن نہیں ہے. جو کچھ بھارت نے اس وقت کیا ہے، یہ سارا کچھ اب کھل کے سامنے آ گیا نا. جو انہوں نے جس طرح کی مہم چلائی، جس طرح پاکستان کو بدنام کرنے کی کوشش کی، بلوچستان میں جو صورتحال انہوں نے پیدا کی، اس ساری صورتحال سے بھارت جو ہے وہ ایکسپوز ہو گیا ہے دنیا کے سامنے. اس کی جو حیثیت تھی، جو اس کا کردار تھا، وہ کھل کر سامنے آ گیا. اس نے جو اٹموسٹ کوشش ہو سکتی تھی پاکستان کو دنیا میں خراب کرنے کی، بدنام کرنے کی، اس نے کر کے دیکھ لی. پاکستان کو لیبل کیا اس نے ٹیررزم کے ساتھ، اور پاکستان کے حوالے سے پوری دنیا میں مہم چلائی کہ یہ ایک دہشت گرد ریاست ہے. جو ملک خود دہشت گردی کا شکار ہے، دہشت گردی کے حوالے سے اس نے اس کے خاتمے کے لیے پوری دنیا کے امن کے لیے قربانیاں دی ہیں، اس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ دہشت گرد ملک ہے. تو اب دیکھیں نا، اب آخر جھوٹ کو کس حد تک آپ پال سکتے ہیں، جھوٹ پر کتنا پردہ ڈال سکتے ہیں. اس جھوٹ کے بے نقاب ہونے سے پاکستان کے سٹانس کو تقویت ملی ہوگی. آپ دیکھیں رد عمل دنیا میں اب آپ کو محسوس ہو رہا ہے نا. اس حکومت نے، دیکھیں آپ لاکھ تنقید کر لیں، لیکن جس طرح کشمیر کا ایشو اٹھایا ہے دنیا میں، جس طرح اس پر بات ہوئی ہے، جس طرح بھارت کو ایکسپوز کیا گیا ہے، اس سے پہلے کبھی نہیں ہوتا تھا. ہمارے سربراہان مملکت بات ضرور کرتے تھے، لیکن بڑی ڈھکے چھپے الفاظ میں، احتیاط کے ساتھ. آپ دیکھیں جنرل اسمبلی کی جو میٹنگ ہوتی تھی، سالانہ میٹنگ، ہمارا جو سربراہ جاتا تھا، ہم صرف یہ انتظار کرتے تھے کہ وہ کشمیر کا ایشو اس میں شامل ہوگا یا نہیں ہوگا، کیا کشمیر کے ایشو پر بات ہوگی یا نہیں ہوگی. لیکن اب دیکھیں کہ جنرل اسمبلی میں بھی کشمیر کے ایشو پر بڑی کھل کے بات ہوئی، اس پہ ڈیبیٹ ہوئی. آپ یہ دیکھیں کہ ترکی نے ہماری حمایت کی، ملائیشیا نے حمایت کی، ٹھیک ہے، باقی ممالک نے، اسلامی کنٹریز نے بھی جو ہے اس دفعہ بڑی بھرپور حمایت کی، کشمیر کے ایشو پر بات کی. اور اس وقت جو ہے کشمیر کی متنازع حیثیت بھارت لاکھ ختم کر لے، دنیا اب کشمیر کو متنازع سمجھ رہی ہے، مان رہی ہے. اب اس کا اگلا مرحلہ ہے کہ وہ بھارت پر پریشر ڈالے، دباؤ ڈالے کہ وہ کشمیر کی جو اس تنازع کو بیٹھ کر جو ہے وہ حل کرے، یا اس تنازع کے حوالے سے بھارت پاکستان کے ساتھ بیٹھ کر مذاکرات کرے، یا اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق اس کو ریزالو کرے. اس حوالے سے یہ بات ڈاکٹر صاحب کی ٹھیک ہے کہ ابھی ظاہر ہے، دیکھیں جو طاقتور ممالک ہوتے ہیں ان کی ایک اپنی حیثیت ہوتی ہے، اور اس حیثیت کو جس طرح ہم چاہتے ہیں اس طرح چیلنج، اگر دنیا سے ہم یہ توقع کر رہے ہیں کہ وہ آگے چیلنج کریں گے، تو ہمیں خود کو بھی کچھ مضبوط کرنا پڑے گا نا. ہم خود اپنے آپ کو طاقتور کریں گے تو ظاہر ہے بھارت بھی مجبور ہوگا کہ وہ بیٹھ کر ہم سے بات کرے. یہ جو جنگیں ہوتی ہیں نا جی، یہ جنگیں بھی کانفلکٹ حل کرنے کا ایک طریقہ کار ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا جی. آپ کے پاس طاقت ہوتی ہے، اب امریکہ کے پاس طاقت ہے نا جی، وہ دنیا میں جا کے اپنی ہر بات منوا لیتا ہے، ٹھیک ہے. آپ کمزور ہیں، آپ معاشی طور پر کمزور ہو گئے، آپ بطور ریاست کمزور ہو گئے، تو ظاہر ہے آپ کی بات میں وزن نہیں رہا. تو انشاءاللہ ابھی جس طرح جس مسئلے کو اٹھایا گیا ہے دنیا میں، میرا خیال ہے کہ اب دنیا نے اس پر کافی توجہ دینی شروع کر دی ہے، اور یہ معاملہ اب انشاءاللہ
بہتری کی طرف جائے گا انشاءاللہ بہتری کی اور طرف ریزالو جائے گا. ہوگا. ہم پر امید ہے اس یہ حوالے سے. جو ہم کشمیر کا دن مناتے ہیں یہ کیا ہے بنیادی طور پر نا, یوم یکجہتی کشمیر جو ہے وہ ہم اس عزم کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم کشمیریوں کے ساتھ بھرپور انداز سے کھڑے ہوئے ہیں, ہم ان کی سفارتی اخلاقی مدد جو ہے وہ بھرپور انداز سے جاری رکھیں گے. اور دنیا کو یہ بھی جاننا چاہیے کہ ہم جتنے بھی کمزور تھے ہم نے کشمیر کا ایک حصہ آزاد کروا لیا نا, ٹھیک ہے نا, اگر ہم آزاد کشمیر بنوا سکتے ہیں تو باقی بھی کشمیر بن سکتا ہے. انشاءاللہ ہمیں اگر کھینچ کر اس طرف لے جانا ہے کہ ٹھیک ہے جی آپ جو ہے اپنی جدوجہد خود ہی کریں, اب دنیا جو ہے اس میں لا تعلق ہے تو پھر ٹھیک ہے, پھر ایسے. لیکن یہ ہے کہ یہ ایک ایسا ایشو ہے جو دنیا سمجھتی ہے کہ اس کو ریزالو ہونا چاہیے. برطانیہ یہ جو تقسیم کا پلان تھا اس کو ان ریزالو چھوڑ گیا ہے, اس کو مکمل ہونا چاہیے. جی ڈاکٹر صاحب, ڈاکٹر مقرب صاحب, آپ یہ بتائیں کہ جو یونائٹڈ نیشن کے سیکرٹری جنرل نے مذاکرات کے لیے انڈیا کو بھی کہا, انڈیا اور پاکستان دونوں کے لیے, کیا یہ پھر انڈیا اس میں سے بھاگے گا تو نہیں مذاکرات کے لیے؟ اور دوسرا مجھے یہ بھی کہنے ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ یہ جو لیڈرشپ چینج ہوئی ہے وائٹ ہاؤس میں, تو اس کا اثر بھی ہماری کشمیری بھائیوں کے لیے کوئی بہتری کی امید ہے, اس میں کرن ہے بہتری کی؟ دیکھیں جو بات ہے, جہاں تک دو پارٹ ہیں. پہلا جو ہے مذاکرات کے لیے کہنا, زبانی کلامی حد تک انڈیا بھی پاکستان بھی اور جو بڑی طاقتیں ہیں وہ بھی کہتی ہیں کہ یہ ایک بائی لیٹرل ایشو ہے اور ہم اس میں ثالثی کا کردار ادا کرنا چاہتے ہیں, اس کو سالو کیا جائے. ٹرمپ نے بھی اپنے آخری دنوں میں اس بات کا اظہار کیا تھا برملا. لیکن ایشو یہ ہے کہ یہ بات صرف زبانی کلامی حد تک رہتی ہے. اس کی دو وجوہات ہیں کہ ایک طرف اگر پاکستان کو دیکھا جائے تو پاکستان کا سٹانس یہی ہے کہ کشمیر میرا حصہ ہے. انڈیا کو دیکھا جائے تو انڈیا بھی کہتا ہے میرا حصہ ہے. لیکن جب ٹیبل ٹاک ہوتی ہے تو ٹیبل ٹاک پہ گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے. لیکن اگر دونوں اپنے اس موقف پر اڑے رہیں گے اور انٹرنیشنل برادری بھی پریشر نہیں ڈالے گی بلکہ وہ کوشش کرے گی, جس طرح کہ ابھی ڈسکس ہوا کہ نیوکلیر فلیش پوائنٹ ہے, وہ ایک نیوکلیر وار میں کنورٹ نہ ہو وہ کانفلکٹ, وہ اپنا تھوڑا بہت جو ہے وہ رول پلے کرتے رہیں گے, تو اس طرح مسئلہ حل میں سمجھتا ہوں نہیں ہوگا. وہ مسئلہ حل ہوگا ایک کنٹینیوس پرسویشن کے ذریعے کہ جب صرف زبانی کلامی کہنے کی حد تک نہیں بلکہ یونائٹڈ نیشن کے جنرل سیکرٹری اور جو انٹرنیشنل پاورز ہیں وہ انڈیا کو پرسو کریں اور پاکستان کو پرسو کریں کہ آپ لوگ آپس میں بیٹھیں اور اس کا کوئی حل نکالیں, وہ چاہے گیو اینڈ ٹیک کے ذریعے ہو چاہے جس طرح ہو. دوسرا بات آپ نے جو کی وہ بڑی اہم ہے. ظاہر ہے کہ ایک جو رائٹ ونگ کی ڈیموکریسی تھی یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ میں اور جو ہندو توا کی پالیسی ہے انڈیا میں, امریکہ میں تو وہ چینج ہو گئی کہ وہاں پر جو امریکہ میں تھا وہ یہی تھا نعرہ کہ جو وائٹ ہیں دے آر سپیریئر, بلیکس اور دوسرے جو لوگ وہاں پر آ کر سیٹل ڈاؤن ہوئے ان کے اوپر پابندیاں لگائی گئیں. وہ سملر پیٹرن ہے جو انڈیا میں بھی اڈاپٹ کیا گیا. امریکہ میں شکست ہوئی ڈیفینیٹلی ڈونلڈ ٹرمپ کو, اور وہاں پر جو ہے وہ تبدیلی آئی جو بائیڈن کی شکل میں, اور انڈیا میں جو صورتحال بن رہی ہے آہستہ آہستہ خراب ہوتی جا رہی ہے. جو ڈیموکریٹک فورسز ہیں یا دوسری جو مائنورٹیز ہیں وہ دیکھ رہی ہیں, کیونکہ صرف یہ 35A to 370A سے جو ہے وہ معاملات نہیں خراب ہوئے ہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہاں پر اور انڈیا کے اندر بھی کئی ایسے ایکٹس کو لاگو کیا جا رہا ہے کہ مائنورٹیز کو سپریس کیا جا رہا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا الٹیمیٹلی امپیکٹ انڈیا پر پڑے گا تو ضرور, لیکن اس پر اگین جو سب سے زیادہ اہم بات ہے وہ انڈیا کے لوگوں کے انڈیا میں رہنے والے لوگوں کا کنٹریبیوشن ہے کہ کیا وہ مائنورٹیز اکٹھے ہو کر فورسفلی اپنی بات کو منواتی ہیں وہ جس طرف جا رہی ہیں, کہ کیا الٹیمیٹلی وہاں پر بھی ایک گورنمنٹ کی تبدیلی کی طرف چلے جائیں گے وہ, یا الٹیمیٹلی ان کو بھی سپریس کر دیا جائے گا اور گورنمنٹ دوبارہ اپنی ساکھ بحال کرے گی. وہاں بھی اس ٹائم جو سچویشن ہے میں سمجھتا ہوں وہ ناؤ اور نیور کی ہوئی ہے کہ اب وہ کشمکش ایک ہندو توا کی پالیسی اور ایک جو مائنورٹیز ہیں ان کے درمیان موجود ہے. اگر ہندو توا کی پالیسی جیت جاتی ہے تو انفارچونیٹلی مجھے یہ کہنا بڑا برا یا معیوب لگ رہا ہے, لیکن اس چیز کو بڑا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے کشمیر کے کانٹیکسٹ میں بھی پاکستان کے کانٹیکسٹ میں بھی. کیوں؟ کیونکہ وہ ہندو توا کی پالیسی جیتنے کی وجہ سے پھر وہ ایک جو رائٹ ونگ ہے وہ وہاں پر مزید چھا جائے گا, اور اگر وہ رائٹ ونگ کو شکست ہوتی ہے اور وہاں پر مائنورٹیز اوور کم کر لیتی ہیں ان کو, پھر ڈیفینیٹلی میں سمجھتا ہوں کہ کشمیر کا مسئلہ اور وہاں پر جو مائنورٹیز کا مسئلہ ہے وہ حل ہونے کی طرف جا سکتا ہے, اور انٹرنیشنل کمیونٹی بھی
دیکھیں امریکہ میں جہاں تک تبدیلی کی بات ہے، ایک بات میں ضرور کہنا چاہوں گا سیاسیات کے طالب علم کی حیثیت سے، کہ ان کے اپنے نیشنل انٹرسٹ ہیں. وہ ڈیموکریٹس آئیں، ریپبلکنز آئیں، جو بھی آئے گورنمنٹ میں، وہ اپنے نیشنل انٹرسٹ کو دیکھتے ہیں، اپنے قومی مفاد کو دیکھتے ہیں کہ وہ ہم کیسے سیکیور کر سکتے ہیں. ان کا قومی مفاد پاکستان کے ساتھ وابستہ ہوگا، وہ پاکستان کی لائن لے لیں گے. وہ چاہے ڈیموکریٹ ہوں چاہے ریپبلکن ہوں، ان کا اگر قومی مفاد وابستہ ہوگا انڈیا کے ساتھ تو وہ انڈیا کی پالیسی لے لیں گے. تو اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ انڈیا کی جو کشمکش ہے وہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، اور ڈیفینیٹلی امریکہ پھر وہاں پر لائن لینی شروع کرے گا. اور جو حالات نظر آ رہے ہیں اس سے لگتا یہ ہے کہ اس وقت امریکہ میں تبدیلی آئی ہے، انڈیا میں یہ رائٹ ونگ کو شکست ہوگی انشاءاللہ، اور پھر الٹیمیٹلی ہو سکتا ہے کہ کوئی کشمیر کے حوالے سے، کشمیری لوگوں کے حوالے سے کوئی بہتری کی امید پیدا اور پاکستان کے لوگوں کے لیے انشاءاللہ یہ ہم اس کے لیے دعا گو بھی ہیں. اچھا رفیع صاحب، آپ یہ بتائیں کہ کون کون سے عالمی فورسز ہیں جن کے اوپر پاکستان فوکس کرے اور اپنا کشمیر کا جو سٹانس ہے اس کو ہائی لائٹ کر سکتا ہے سفارتی لیول پہ، عالمی سطح پہ؟ جی بالکل آپ نے صحیح کہا ہے کہ اصل تو اس کا حل یہی ہے کہ ہم عالمی سطح پہ اور سفارتی سطح پہ اپنی سرگرمیاں تیز کریں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو جتنا کام کرنا چاہیے تھا کشمیر کے ایشو کے ریزالو کے لیے، اتنا کام بدقسمتی سے نہیں ہوا. کشمیر کے ایشو کے لیے ہماری جو ماضی میں کشمیر کمیٹی بنی رہی، اس کو ہیڈ ایک سیاستدان کرتے رہے، اور آپ بہتر سمجھتے ہیں کہ ان کے آباء و اجداد کا موقف ہی یہ تھا کہ پاکستان کی تقسیم ہی غلط ہے. اچھا، یہ OIC بھی فلسطین کے ایشو میں ڈیوائیڈڈ نظر آئی ہے، اس میں تو نظر نہیں آئے گی؟ نہیں، OIC بالکل نہیں آئے گی، کیونکہ OIC کی کئی اپنی قراردادیں کشمیر کے ایشو پر ہمارے حق میں موجود ہیں. OIC پہلے ہی اپنا ورڈکٹ دے چکی ہے کشمیر لیکن کے. انفارچونیٹلی گلف کنٹریز میں کچھ ایسے ہیں ممالک جو کھل کے سٹانس پاکستان کے ساتھ کھڑے نہیں ہو رہے. دیکھیے اس میں گلف کنٹریز کے ممالک کا معاملہ آپ بہتر سمجھتے ہیں، پوری دنیا اس کو دیکھ رہی ہے کہ ان کی ترجیحات تبدیل ہو رہی ہیں. وہ ان کا انڈیا کی طرف جھکاؤ جا رہا ہے، ان کا اسرائیل کی طرف جھکاؤ جا رہا ہے، اور وہ بادی نظر میں یہی نظر آتا ہے کہ وہ مسلم ورلڈ سے آئسولیٹ ہو کر نان مسلم ورلڈ کی طرف ان کا سفر شروع ہو گیا ہے. یہ اکنامک دوڑ میں یہ بالکل اس کے پیچھے تو اکنامک ہی ہے. ظاہر ہے وہاں پر جو جس طرح کی رجیم گلف میں اس وقت موجود ہے، چونکہ ون مین گورنمنٹ ہوتی ہے وہاں پر جسے آپ دوسرے لفظوں میں بادشاہت یا ڈکٹیٹرشپ کہتے ہیں، تو اس کے لیے آل ان آل تو ایک ہی آدمی ہے. وہاں ڈیموکریسی نہیں ہے کہ رائے کے ذریعے، لوگوں کی اوپینین کے ذریعے پالیسیز بنائی جائیں. وہاں یہ نہیں ہے. تو وہاں پر جو ہے ایک کرپشن بھی بہت بڑا ایشو ہے گلف میں، یہ بھی کھڑا ہے سامنے کہ وہاں کی لوگ یہ باتیں کرتے ہیں کہ ہمارے جو بادشاہ ہیں، ہمارے جو کنگز ہیں، ان کے بجٹس، ان کے لائف سٹائلز اور ان کا رہن سہن کا طریقہ کار جو ہے وہ بہت ہیوی بجٹس پر مبنی ہے. جو عوام پر خرچ ہونا چاہیے وہ ایک شخص پر خرچ ہوتا ہے. لیکن آپ نے ٹھیک کہا کہ مستقبل میں بھی یہ امکان موجود ہے، لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. میں یہ گزارش کروں کہ OIC نے اس معاملے کو ریزالو نہیں کرنا. اس معاملے کو ریزالو الٹیمیٹلی یونائٹڈ نیشن نے کرنا ہے. یونائٹڈ نیشن پر ہم نہیں گئے، یونائٹڈ نیشن میں انڈیا گیا. ہم یہ کہتے ہیں کہ یونائٹڈ نیشن والے اخلاقیات کی بات کریں کہ جس قرارداد کو انہوں نے خود پاس کیا ہوا ہے کہ اس طریقہ کار کے مطابق یہ معاملہ ریزالو ہوگا، تو اسی طریقے سے کروا دیں. ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. آپ استصواب رائے وہاں پر کروا دیں. آپ دنیا میں امن چاہتے ہیں تو امن کے لیے بنیادی دیکھیے دنیا میں کیا ہے معاملہ. دنیا میں اس ریجن میں 3 بلکہ 4 ایٹمی قوتیں، ایک ایٹمی قوتوں کے گھر دروازے ساتھ لگے ہوئے ہیں. چائنا بیٹھا ہے، انڈیا ہے، پاکستان ہے، ایران کے بارے میں لوگ کہہ رہے ہیں وہ بھی بنا چکا ہے. تو یہ ساری باتیں اگر موجود ہیں تو عالمی امن کے لیے، عالمی بھائی چارے کے لیے اقوام متحدہ کو یہ اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، اور اس سے زیادہ ہمیں محنت کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے فورن آفس کو جان مارنے کی ضرورت ہے، ہمارے فورن آفس کو اوپینین میکنگ کی ضرورت ہے. وہ دنیا میں ہمارا جو سفارت خانے جہاں پر موجود ہے وہ ایک ملک میں جا کر بات کریں. میں بھی یہی سوال ڈاکٹر سید امجد بخاری صاحب سے کرنے لگا ہوں کہ ہمیں محنت کی ضرورت ہے. اسی سلسلے میں ڈاکٹر صاحب یہ پوچھنا تھا کہ جو ہماری آج کل کی نوجوان نسل ہے وہ اتنا کشمیر کی امپورٹنس کو نہیں سمجھتی. بس 5 فروری یوم یکجہتی کشمیر کے طور پہ چھٹی کے طور پہ منایا جاتا ہے. آپ ہماری نوجوان نسل کو کوئی میسج دیں کہ وہ اس کی اہمیت
اہمیت کو سمجھیں کہ اس کی کیا اہمیت ہے. یہ جو یوم یکجہتی کشمیر 5 فروری کا دن ہم مناتے ہیں, اس کی کیا امپورٹنس ہے اور ہماری نوجوان نسل کو کیا ایسے اقدامات کرنے چاہیے اس سلسلے میں؟ دیکھیں جی, کشمیر کا جو معاملہ ہے, یہ بات آپ نے صحیح فرمائی کہ ہمارے جو نوجوان ہیں ان کے اندر ایک خواہش ہے کہ اس مسئلے کو جس طرح بھی حل ہوتا ہے حل کر لیا جائے تاکہ ہم آگے بڑھیں, پیچھے کی طرف نہ دیکھیں. اچھا, وہ اس تنازع کو آج کے دور کے سیاق و سباق میں دیکھ رہے ہیں. اگر وہ جب پارٹیشن ہوئی ہے, پھر لوگوں نے جو جدوجہد کی ہے, کشمیریوں نے جو جدوجہد کی ہے, اپنی جانوں کی قربانیاں دی ہیں, ہم نے جنگیں لڑی ہیں, اپنی جانوں کی قربانیاں دی ہیں, اس ساری جدوجہد کو ملا کر دیکھیں تو پھر انہیں احساس ہو کہ یہ مسئلہ ہمارے لیے کتنا اہم ہے. پھر کشمیر کے سیاسی اور معاشی بھی امپیکٹ ہیں, ٹھیک ہے نا جی. اگر وہ ہمارے ساتھ شامل ہوتا ہے, اگر نہیں ہوتا تو ظاہر ہے ایک ٹیریٹوریل جو ہے وہ تنازع تو ہے نا, تو اس کی کیا صورتحال ہے, یہ بھی سارا کچھ یہ ہمیں اپنے لوگوں کو, اپنے نوجوان نسل کو بتانا ہوگا. اور یہ بھی بتانا چاہیے کہ دنیا کو بھی بتانا چاہیے اور اپنے لوگوں کو بھی بتانا چاہیے کہ کشمیر کا فیصلہ نہ ہونا صرف کشمیریوں اور پاکستانیوں کی ناکامی نہیں ہے, یہ ہم سے زیادہ اقوام متحدہ کی ناکامی ہے. اس نے ریزولوشن پاس کی ہے نا, اس نے طے کیا ہے کہ یہاں یہ سب کچھ ہونا چاہیے. تو اگر وہ اپنی قراردادوں پر عمل درآمد نہیں کرا سکا, ایک ایسا ادارہ جس نے پوری دنیا میں جنگ کو روکنا ہے, پوری دنیا میں ہارمنی ڈیولپ کرنی ہے, اگر وہ اپنے فیصلوں پر عمل درآمد نہیں کرا سکا تو یہ اقوام متحدہ کی ناکامی ہے, یہ امریکہ کی ناکامی ہے, یہ یورپ کے تمام ممالک کی ناکامی ہے, بڑی طاقتوں کی ناکامی ہے. وہ نیشنل سیکورٹی کونسل میں بیٹھے ہوئے ان 5 مستقل ممبرز کی ناکامی ہے کہ اگر وہ اس مسئلے کو حل نہیں کرا سکتے. اور ایک فلیش پوائنٹ ایک جگہ پر موجود ہے اور وہاں کسی وقت بھی جو ہے وہ تنازع جو ہے وہ کسی جنگ کی شدت اختیار کر سکتا ہے. تو یہ انہیں سوچنا چاہیے. ہمیں جو ہے اس دن کو جو ہم نے کشمیر کے ساتھ یکجہتی کا دن رکھا ہے, اس کو خاموشی سے نہیں گزارنا چاہیے. اس میں یہ بات آپ نے بالکل صحیح نشاندہی کی کہ ہمارے جو نوجوان نسل ہے, ہمارے نوجوان ہیں, ان کو آگاہی ضرور دینی چاہیے کہ یہ معاملہ ہے کیا اور یہ ہمارے لیے کتنا اہم ہے. یہ صرف ایک علاقے کا تنازع نہیں ہے جس کو ہم لے کر چل رہے ہیں, اس کے پیچھے کتنی قربانیاں ہیں, ٹھیک ہے, کتنی جدوجہد شامل ہے. اور ہم کشمیر کو دیکھیں نا, قائد اعظم نے بھی کہا تھا کہ یہ پاکستان کی شہرگ ہے, تو شہرگ آخر کس لیے کہا تھا؟ ہم کشمیر کو ایسے نہیں چھوڑ سکتے. کشمیر کے بغیر پاکستان نامکمل ہے. جیسے میں نے آپ کو کہا کہ یہ جو ڈویژن ہوئی تھی اس کا ایک نامکمل ایجنڈا ہے جس کو مکمل ہونا ہے. دنیا نے, وہ ممالک جو شامل تھے اس تقسیم میں, انہوں نے اس کو مکمل کرنا ہے. وہ آج کریں, کچھ سال بعد کریں, یہ انہیں کرنا پڑے گا, اس کو ریزالو کرنا پڑے گا. اگر نہیں کیا جائے گا تو جہاں 3 جنگیں ہو چکی ہیں وہاں 4تھی جنگ ہو, اگر خدا نخواستہ ہوتی ہے تو وہ کوئی بھی شکل اختیار کر سکتی ہے. اور پھر آپ دیکھیں کہ ایک طرف جو ہے وہ چین موجود ہے. چین بھی اس مسئلے میں فریق ہے, ٹھیک ہے نا جی. اور چین کے ساتھ میں نے ابھی آپ کو کہا کہ ہمیں خود تیاری کرنی پڑے گی. اب چین کے ساتھ اگر بھارت لڑتا ہے تو اس کو منہ کی کھانی پڑتی ہے. وہ اپنے فوجیوں کو, ان کو مار بھی پڑ جاتی ہے, پھر وہ دبک کر بیٹھ جاتے ہیں. چین کے خلاف تو وہ اتنا متحارب رویہ نہیں اختیار کرتے, تو ہمارے خلاف ہی جو ہے وہ ہر آئے روز جو ہے وہ بیان دیتے ہیں, اس لیے کہ ہم کمزور نظر آتے ہیں. ہمیں اپنے آپ کو طاقتور کرنا ہوگا, ہمیں اپنی نوجوان نسل کو جو ہے مضبوط کرنا ہوگا, ان کو آگاہ کرنا ہوگا اور اپنے آپ کو تیار رکھنا ہوگا اس ساری صورتحال کے لیے کہ ہم نے کس طرح. دیکھیں نا, اگر بھارت بائی ڈیزائن ہمیں پیچھے دھکیلنے کی کوشش کر سکتا ہے, بائی ڈیزائن ہمیں دنیا میں آئسولیٹ کرنے کی کوشش کر سکتا ہے, تو ہم بھی یہ سب کچھ کر سکتے ہیں. شکریہ, ہمیں پریشر ڈالنا پڑے گا. بالکل پریشر ڈالنا ہوگا. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب. ٹائم پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. ناظرین, یہ بہت ہی ڈاکٹر صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ یہ کشمیر کا مسئلہ اگر ریزالو نہیں ہوتا, یہ پاکستان یا انڈیا کی ناکامی نہیں بلکہ یہ اقوام متحدہ کی جورسڈکشن کے اوپر بہت بڑا سوال نشان ہوگا یہ مسئلہ حل نہ ہوا. پروگرام کا ٹائم ختم ہوتا ہے. فرحان سکندر کھوسہ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.